ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی اگلی قسط کے ساتھ عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید فاروقی برسلز سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوعات میں جو ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک جو ہندوستان اور پاکستان دونوں میں ایک واقعے کو بڑے مختلف طریقے سے منایا جا رہا ہے، جس میں ایک طرف جو ہے وہ انڈین آکیپائڈ کشمیر میں، یا وہ لوگ جو پرو انڈیا ہیں وہ اس کو جو ہے پاکستانی انویژن ڈے کے نام سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ انڈین آکیوپیشن ڈے کے حساب سے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ تھوڑی بات کریں گے، اور اس کے جو ہے آگے کیا اس کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اثرات، اور اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک جو کرکٹ کے میچ، جو ایک بہت اچھا میچ ہوا جس کو ایز اے میچ لینا چاہیے تھا لیکن وہ ایز یوزول ایک کفر و اسلام کی جنگ میں بدل گیا، تو اس کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ایک بہت ہی ڈیمنگ رپورٹ آئی ہے، خالد حمید ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جو پاکستان میں کہ ٹی ایل پی اور یہ تمام فنڈامنٹلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور کس طرح وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اس میں ٹی ایل پی، ٹی ٹی پی، داعش، القاعدہ تمام شامل ہیں۔ اس پہ بات کریں گے اور اس تمام چیزوں کو دیکھیں گے کہ اس کا کوئی لنک کس طرح بنتا ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری جو ہوئی اس میں جو ڈیلے ہوا، اور اب اگین ان کی جو ہے جوائننگ ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد کی رکھی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کشمیر کے مسئلے پہ۔ تو ممتاز صاحب، اگر آپ ذرا سا بریف ڈسکرپشن بھی دیں کہ کیا واقعات ہوئے تھے جن کی بنیاد پہ یہ انویژن ڈے اور جو ہے وہ انڈین آکیوپیشن ڈے، اور کیا واقعات تھے جو اس پہ جس کا نتیجہ انڈین کشمیر کی ایک سارٹ آف ڈویژن میں نکلا، اور اب اس کے کیا مضمرات ہیں؟ شکریہ۔ دیکھیں، جو کشمیر کے حوالے سے 2 طرح کے دن جو ہے وہ منائے جاتے ہیں، 22 اکتوبر اور 26 اکتوبر۔ تو اگر ہم 22 اکتوبر کو اگر اس کو دیکھیں کلوزلی، تو اس کے جو اثرات یا جو مضمرات ہیں وہ آج تک ہم جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، اور اس کے بڑے ہی یعنی دور رس جو ہے وہ نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ چونکہ جو کشمیر کی تقسیم آج ہم دیکھ رہے ہیں، یا کشمیر کا جو کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ 22 اکتوبر سے الگ کر کے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ چونکہ 22 اکتوبر سے پہلے جس طرح پرنسلے اسٹیٹس کے حوالے سے یہ ہوا تھا کہ رولرز کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب جو کشمیر کا جو مہاراجہ تھا، تو وہ جو ہے وہ چونکہ اس کی کانگریس کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی اچھے جو ہے وہ روابط کبھی بھی نہیں رہے، اور پھر اس کی ایک جو ہے وہ انکلینیشن تھی کشمیر کو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ رکھنے کی۔ لیکن ہوا یہ کہ چونکہ پاکستان کا جو جب کیبنٹ مشن پلان تھا، تو اس وقت ان کی نظریں جو ہے وہ حیدرآباد اور دکن پہ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، جہاں مسلم جو ہے وہ رولرز تھے، اور وہ کشمیر کی طرف ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جا سکتا ہے، اس کا رولر ہندو ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو کشمیر کا مہاراجہ تھا، اس نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی ریکویسٹ کی دونوں سے، ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ۔ تو ہندوستان نے کہا کہ ہم اس کو ایگزامن کریں گے، پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا، جس کے تحت وہاں کا پوسٹل سروسز اور دوسری جو چیزیں تھیں وہ پاکستان سے جو ہے وہ جاتی تھی۔ اب اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹس کو، کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ نہیں، اسٹینڈ سٹل ایک اسی طرح کا ایگریمنٹ پہلے ان کا برٹش کے ساتھ تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک ایگریمنٹ جو فرض کرے جو چیزیں آپ کی ہیں، آپ کو کہیں سے چاہیے، تو وہ اس کے تحت آپ دوسری ریاست سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں، یعنی کمیونیکیشن ہے، دوسری کوئی جو ہے وہ فوڈ کی ہے، اور جو چیزیں وہ تھی، اور سیم انہوں نے ہندوستان سے بھی کیا تھا، ایک جس طرح ریاست 2 مختلف ممالک کے ساتھ۔ تو پاکستان نے کیا، لیکن ہوا یہ کہ پاکستان میں جلد ہی یہ احساس جو ہے وہ پیدا ہوا کہ جی ہم کشمیر کے بغیر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو
اگر آپ دا ریڈرز ان کشمیر جنرل جو اکبر جو آرکیٹیکٹ تھے اس سارے انویژن کی، اس کی کتاب کو اگر وہ پڑھیں گے تو وہ کہنے لگے کہ میاں افتخار الدین جو تھے مسلم لیگ کے جو سرکردہ لیڈر گورنمنٹ کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم مہاراجہ کے طرف جا رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کریں، لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں کرے گا، لہٰذا آپ پلان بھی تیار کریں اور آپ قبائلیوں کو جو ہے وہ تیار کریں، ان کے جو ہے وہ اسلحہ اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ ساری تیار رکھیں، اور ہم جو ہے وہ اس کا اعلان کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ حملہ کر دیں گے اور کشمیر کو ہم نے لینا ہے۔ تو یہ چیز اس وجہ سے انہوں نے وہ کی کہ چونکہ وہاں پہ اس وقت بھی جو ہیڈ تھا وہ برٹش تھا جو ہے وہ دونوں افواج کا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اگر پاکستان نے قبائلیوں کو اس لیے بھی تیار کیا کہ قبائلیوں کا انتخاب بھی اس لیے کیا کہ وہاں جو NWF کے جو اس وقت چیف منسٹر تھے وہ کشمیری نژاد جو ہے وہ خان عبد القیوم تھے، جو ہے وہ کشمیر سے تھے، تو وہ ان کا بھی ایک انٹرسٹ تھا اور انہوں نے یہ اس میں بھی کافی رول پلے کیا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ پاکستان اپنی ڈائریکٹ انوالومنٹ جو ہے وہ ملٹری انوالومنٹ اس میں نہیں شو کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ اس کا ہندوستان کے پاس ایک جواز بنتا تھا اور ریٹیلیٹ ہندوستان کر سکتا تھا۔ لیکن وہی چیز ہوئی کہ جب یہاں سے ٹرائبل انویڈ ہوئے، انہوں نے انویژن کی، تو وہ جب بارہمولہ تک پہنچے تو مہاراجہ نے، جو مہاراجہ کے ہندوستان کے ساتھ کسی قیمت پہ تیار نہیں تھا وہ اس کے لیے، تو اس نے بالآخر جو ہے وہ ہندوستان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو ہے وہ کشمیر تک وہ پہنچنے والے ہیں تو ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بغیر کسی جواز کے اپنی افواج نہیں بھیج سکتے، وہ سری نگر پہنچنے والے تھے اور مہاراجہ جو ہے مہاراجہ نے تو انڈیا اپنی فوج بھیجے ان کو بچانے، اور انڈیا نے کہا کہ جب تک وہ ایکسیڈ نہیں کریں گے، ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جواز نہیں ہے قانونی اپنی افواج بھیجنے کا، آپ لہٰذا ہمیں جواز چاہیے۔ تو پھر مہاراجہ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، چونکہ مہاراجہ سری نگر چھوڑ کے تو وہ جموں جو ہے وہ پہنچا تھا، تو وہاں پہ پھر انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ سائن کیا، اور اسی دن 27 اکتوبر کو جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ فورسز وہاں پہ ایئر لفٹ کی گئیں، اور وہاں سے یہ جو سارا تنازع شروع ہوا، اور پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا جو انویڈرز تھے۔ انویڈرز کی اگر جنرل اکبر خود وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کشمیر ہمارے لیے انیویٹیبل اس وجہ سے بھی تھا کہ ہمارا سارا پانی جو ہے وہ کشمیر اکنامکلی اور سیکیورٹی وائز کہ ہمارا سارا جو ہے وہ پانی وہ کشمیر سے آتا تھا، اور اگر کشمیر ہمارے پاس نہ ہوتا تو جو ہندوستان کی افواج اسلام آباد کے پاس بیٹھی ہوتی۔ تو یہ وہ بنیادی ان کی جو کنسیڈریشنز تھیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی دوران شیخ عبداللہ جب ان کو رہا کیا گیا تھا، ان کو حکومت سنبھالنے کا کہا گیا، تو انہوں نے خود وہ دہلی گئے کہ ہم دہلی سے مذاکرات کرتے کہ دہلی کشمیر کو کیا آفر کرتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سینئر لیڈرشپ بھیجی نیشنل کانفرنس کی کہ آپ پاکستان سے جو ہے وہ جا کے بات کریں۔ میر افضل صادق جو تھے، افضل بیگ اور صادق جو ہے وہ آئے وہاں پہ، اور ان کو کسی سے ملنے تک نہیں دیا گیا، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ انویژن ہو گئی ہے تو وہ اسی الٹے پاؤں جو ہے وہ واپس کشمیر بھاگے۔ اس گفتگو میں اگر خالد صاحب یعنی سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کی طرف سے اگر دیکھتے ہیں اور ہندوستان کی طرف سے بھی، تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف ایک اپنی ورژن آف ہسٹری جو ہے وہ سناتے ہیں اور اس سے کچھ سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے یعنی اس واقعے کی بیک گراؤنڈ میں بھی یہ تھا کہ جو میں نے پڑھا ہے کہ سردار پٹیل نے آفر کی تھی پاکستان کو کہ وہ حیدرآباد اسٹیٹ جو ہے اس پہ کلیم چھوڑ دیں اور کشمیر لے لیں، کیونکہ ان کے لیے کشمیر اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، اور حیدرآباد اسٹیٹ جو ایک بالکل ہندو ایریاز میں اور اس کے بیچ میں تھی، تو اس کا ان کو وہ ٹینیبل بھی نہیں تھا کہ وہ لانگ ٹرم میں رہ سکتی پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان نے اس کو نہیں چھوڑا، اور وہاں پہ انہوں نے اس کے رولر کا حق مانا کہ رولر جدھر جانا چاہے چلا جائے، اور
کشمیر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کی رائے لی جائے. اسی طرح ہندوستان نے بھی بہت ساری جگہوں میں اسی طرح کیا, جہاں کہیں پہ ان کے لیے رولر وہ جو ہے بہتر تھا تو رولر کے ساتھ گئے, اور وہ جہاں پہ عوام ہندو اکثریت تھی وہاں پہ انہوں نے کہا جی عوام سے پوچھا جائے. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے ون ورژن اور ہسٹری کو جو پڑھا کے اور ایک دوسرے کو بتا کے جہاں پہ آج ہم پہنچ گئے ہیں, جس میں ایک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک اس قدر دشمنی کی فضا ہے کہ ابھی جیسے ریسنٹ کرکٹ کا جو میچ ہوا ہے اس کے بعد بھی, کیونکہ وہ آخری اوور ایک مسلمان بالر نے کرایا تو ہندوستان والے نے کہا کہ جی یہ ISI کا ایجنٹ ہے اور اس نے جو ہے جان بوجھ کے رن دیے ہیں, جبکہ دوسری طرف ہمارے وزیر بیان دیتے رہے کہ جی ان کو چائے پلا کے بھیجیں یا یہ اسلام کی فتح ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اس طرح کی اس میں کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو آپ کی آخری بات ہے اس کا پہلے میں جواب دے دوں کہ جو پاکستانی وزراء ہیں وہ انتہائی نالائق اور عقل سے عاری ہیں کہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. بھئی پاکستان کی ٹیم نے پرفارم کیا, انہوں نے اچھی پریکٹس کی, انہوں نے نئی حکمت عملی استعمال کی, اس میں اسلام مذہب یہ سب کہاں سے آ گیا. اور انجوائے کریں آپ کھیل کو, جو آپ بہت اچھا کھیل ہوا ہے, آپ 10 وکٹوں سے پاکستان جیتا ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور اس کی خوشی منائیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستانی کیپٹن ہے وہ بڑا سینسیبل آدمی ہے, اس نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی اور نہ ہی پاکستانی کیپٹن نے کی. لیکن جو پاکستان اور ہندوستان دونوں میں پاپولزم چلتا ہے اور سیاست ہوتی ہے اور داخلی جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو گڈ ول اسپورٹس سے بننی چاہیے دو اقوام کے درمیان وہ بھی نہیں بنتی, بلکہ کاؤنٹر جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے, اور وہی نفرت کھیل جو ہے وہ نفرت کو کم کرتے ہیں بلکہ ختم کرتے ہیں. اس کے دیکھنے والوں میں آڈینس میں بڑا سیکولر ماحول ہوتا ہے, اس میں ہندو مسلمان عیسائی یہودی سب لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے فٹ بال کو یہاں یورپ میں جو ہے وہ ہم آہنگی کا کھیل کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام اقوام جو ہیں گراؤنڈ پہ بھی جو ہے وہ رنگ برنگے لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں, کالے پیلے نیلے, اور مسلمان ہندو عیسائی سب کھیل رہے ہوتے ہیں. اور کھیل جو ہے وہ ایک اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ لے کر آتا ہے, لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں. لیکن پاکستان اور ہندوستان دونوں ہی کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے تاریخ کا, دیکھیں یہ جو خطہ ہے یہاں سے زیادہ خون ریزی کی تاریخ کسی کی بھی نہیں. اگر آپ مطالعہ کریں ان کی جنگوں کا, میں جنگ عظیم سے قبل بھی جو 19ویں صدی کے آغاز میں 1804 سے لے کے پھر وہ 15 تک جو نیپولین نے بلڈ کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح کی تاریخ ہے, پھر 1919 میں 1914 میں پھر جنگ ہوئی, پھر 1939 میں پھر عالمی جنگ ہوئی. تو اس تباہی کے بعد لوگوں نے جو obsession تھا علاقوں سے وہ ختم ہوا. آج جو ہے وہ آدھا جرمنی جو ہے وہ پولینڈ کہلاتا ہے, اور آدھا جو یوکرین ہے, آدھا جو پولینڈ ہے وہ یوکرین کہلاتا ہے. یہ تمام علاقوں پر جو دعوے تھے وہ ختم ہوئے, ٹریٹیز ہوئیں اور سینکڑوں ٹریٹیز ہوئیں جرمنی پولینڈ یوکرین کے درمیان. یورپ کی پھر تقسیم ہوئی, اور آج جو یورپ ہے 1945 سے اس پہ اسٹینڈ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح کا خوشحال خطہ ہے, لوگ خوشحال ہیں, کوئی جنگ نہیں ہوئی گزشتہ 70 سالوں سے. تو ہمیں جو ہے نا وہ ہاسٹیج آف ہسٹری نہیں ہونا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑا جو ہے وہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ لوگوں سے ان کی رائے لی جائے. اب تاریخ میں ہندوستان کہتا ہے کہ جی ایکسیشن کیا تھا مہاراجہ نے, پاکستان کہتا ہے کہ وہاں کے کشمیری لوگ پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. جوناگڑھ میں کیا ہوا, حیدرآباد میں کیا ہوا, وہ تو سب قصہ پارینہ ہے. کون اقوام متحدہ میں یہ لے کے گیا کہ پاکستان کے ساتھ کشمیری جائیں یا ہندوستان کے ساتھ کشمیر جائیں؟ مجھ سے پوچھیں تو کشمیریوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی وہ اگر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور تیسری آواز جو کہ کشمیریوں کی آسپریشن ہے, خود مختاری کی آواز بھی ہے کہ کشمیری ایک خود مختار, مطلب آپ دیکھیں نا 15 ملین ہیں اور ماشاءاللہ ان کے اندر بڑے بڑے دانشور ہیں, انٹلیکچولی بہت پاورفل قوم ہے. ایک پاکستان نے جو ہے وہ آدھا کشمیر
پہ ایڈمنسٹریشن کی ہوئی ہے، دوسرے پہ ہندوستان نے کی ہوئی. تو کشمیریوں سے آپ پوچھ لیں، اور مہذب دنیا میں تو فائنلی یہی ہوگا اگر کوئی آپ حل نکالنا چاہتے ہیں. دونوں جو ہے وہ اپنا اپنا نیریٹو دونوں ممالک دیتے ہیں، لیکن کشمیریوں سے یہ پوچھنا چاہیے اور ہمیں ہاسٹیج نہیں ہونا چاہیے تاریخ کا. تو حل نکالنے کا تو یہ ایک طریقہ ہے کہ، اور آپ دیکھیں کہ یہاں یورپ میں جمہوریت شروع ہوئی، جمہوریت سے پھر لبرل جمہوریت شروع ہوئی، پھر لبرل جمہوریت سے سوشل جمہوریت شروع ہوئی، اور اب پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پروجیکٹ آیا ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کس طریقے سے شامل کیا جائے. ہمیں ان اقوام سے سیکھنا چاہیے. اور جو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہندوستان راضی ہوا پاکستان سے کرکٹ کھیلنے پر، اور چلیں ٹھیک ہے، ایک نیوٹرل گراؤنڈ پہ ہندوستان راضی ہوا ہے. اور اس سے، اور ہندوستان میں ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم آہنگی، اگر آپ چھوڑ دیں جو وہاں ٹیلی ویژن ہیں جو بہت زیادہ سنسنی خیزی پھیلا رہے ہیں، یا پاکستان میں بھی ہیں سنسنی خیزی پھیلا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بہت سینسیبل بات ہندوستان میں کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت سارے سینسیبل بات کر رہے ہیں. اس نیریٹو کو ہی ختم ہونا چاہیے. بیسیکلی پاکستان اور ہندوستان کے عوام میں اس طرح کی جو ہے وہ کانفلکٹ نہیں ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریاستوں کا بنایا ہوا بیانیہ ہے، اور رات و دن اس پر لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے بینیفیشری بہت، اس دونوں اسٹیبلشمنٹ اس کی بینیفیشری ہیں. اور تو اس کھیل کو اس طریقے سے استعمال کرنا، یا کشمیر کی تاریخ کا، میں نے جیو ٹی وی پہ یا پڑھی کہ جس میں بیلجیم میں پاکستانی اور انڈین اسٹوڈنٹس نے اکٹھے بیٹھ کے بہت اچھے ماحول میں میچ کو دیکھا اور اس کو انجوائے کیا. تو اس قسم کا ماحول ہر طرف ہو سکتا ہے. دو یونیورسٹیز کے طلبہ جو کہ یہاں کی سب سے بڑی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں، اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں. ایک ہے فری یونیورسٹی برسل، اور دوسری لیوین یونیورسٹی لیوین ہے، جس کے کیمپسز آلسو یہاں پر بھی ہیں، برسلز میں. ان کے طالب علموں نے، ہندوستان اور پاکستانی جو نژاد طالب علم ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا ہال لیا. اس ہال میں کھانے کا بھی انتظام کیا. اس ہال میں دونوں نے میچ ساتھ دیکھا، اور اس کے بعد دونوں نے تبصرے بھی بڑے پازیٹیو کیے. تو اگر اسی قسم کا ماحول ڈیولپ ہو جائے، وہ اسٹوری میں نے کی جیو ٹی وی کے لیے اور جیو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے، اس طرح کی مثبت اسٹوریوں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں. ایک دوسرے کو گالیاں دینا، چائے پلانا، چائے پلا دیں گے، اور اس طرح کے کانفلکٹ کے حوالے دے کر سارے ماحول کو پراگندہ کرنا، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک خوبصورت کھیل ہوا ہے جس سے پاکستان کو بہت امپیٹس ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس میں پاکستان کا بہت فائدہ ہوا ہے اس کھیل کی وجہ سے، اور پاکستان کو زیادہ پازیٹیو عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ہندوستان کو بہت بڑا ملک ہے، دل آپ کھلا رکھیں، بڑا رکھیں. کرکٹ ہونی چاہیے، کھیل ہونی چاہیے، ثقافت. ممتاز صاحب، یعنی کشمیر میں جو ہے زیادہ اس کے اوپر کافی رد عمل آیا ہے، جس میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو پاکستان کے جیتنے پہ انہوں نے شاید کو پٹاخے وغیرہ پھوڑے تو ان کو مارا گیا. اور اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیں گے، اور کہ کیا ہندوستان میں مزید اور بہت ساری جگہوں پہ جیسے محمد شامی کے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جگہ پہ لوگوں کو مارا گیا ہے، تو ذرا اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے. دیکھیں، وہ تو سری نگر میں وہ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے یہ کرکٹ کے جیتنے پہ وہاں پہ یہ کچھ سیلیبریٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کافی وہاں پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں. لیکن بنیادی جو چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش، اس کو اس چیز سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی لوگ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. ان کا گریونس جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ایک ہے. تو کوئی بھی چیز وہ ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہندوستان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ کرنے سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں چونکہ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے میڈیا، گورنمنٹ اور سارے یہ جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ پرو پاکستانی ہیں اور پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں. بات ایسی نہیں ہے. اگر آپ ہیں کشمیر کے اندر، سری نگر کے اندر، ویلی کے اندر بھی اگر آپ وہ کروائیں گے تو آپ کو اکثریت پرو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کشمیریوں کی وہ وہاں پہ ملے گی.
اور جہاں پہ بھی آپ کو وہ ہوگا تو چونکہ اوور دا پیریڈ جو سفر کر رہے ہیں لوگ وہ دونوں سائڈز پہ جو ہے وہ جو کشمیری اور خاص کر کے وہاں کے لوگ جو مائیگریٹ ہوئے فیملیز جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہیں اور پھر 47 سے آج تک کراس بارڈر جو ہے وہ شیلنگ سے اتنے متاثر ہوتے ہیں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ اور اتنے مارے جاتے ہیں اپنے گھر و بار چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بہت ساری جو ایسے ایشوز ہیں جن کو نظر انداز کر کے ہندوستان اور پاکستان کی جو ہاسٹیلٹی ہے ان چیزوں کو بالکل نظر انداز جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. اور پاکستان میں جیسے خالد حمید نے بھی کہا ہے کہ جو وزراء آپ دیکھیں کہ یہ کام وزراء کا ہے. اس سے پہلے تھرو آؤٹ ورلڈ کپ ہندوستان جیتتا رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن وزراء کی طرف سے ہاں وہاں پہ ایک بڑا سیگمنٹ ہے اس طرح ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ اپروچ رکھتا ہے, لیکن کوئی کسی رسپانسبل کی طرف سے یہ چیز نہیں آتی ہے کہ جی جو ہے وہ پاکستانی ٹیم جیتی ہے پورے مسلمان جیتا ہے اور یہ مسلمانوں انڈین مسلمانوں کی بھی انہوں نے ترجمانی کی. اور یہ پاکستان اپنے ملک کو آپ سنبھال نہیں پا رہے ہیں, اپنے مسلمانوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ جو چیزیں ان کو وہ نہیں. آپ انڈین مسلمانوں کے لیے بھی اور زیادہ وہاں پہ مسائل جو ہے اس طرح کی سٹیٹس میں دیکھے تو صرف پیدا کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کرتے ہیں. اور نہ آپ انڈین مسلمان اویسی کی آپ جو ہے وہ تقریریں سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے جو ہے وہ اپنے مسلمانوں اور پاکستان کے حوالے سے. لیکن چونکہ یہاں لوکل پبلک کنزمپشن کے لیے یہ اس طرح کے سارے بیانات دیے جاتے ہیں, گورنمنٹیں جب اب فیل ہوتی ہیں گورننس اپنی گورننس کوئی دکھانے سے پرفارمنس دکھانے سے تو یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے لا کے پبلک جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کی جو ہے ہمارے وزیر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے جو ہندوستان میں مسلمان, جیسے میرے خیال میں شیخ رشید نے کہا کہ جی جتنے ہندوستان میں مسلمان ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. تو آپ جو بی جے پی آپ پہ الزام لگاتی ہے, جو الزام لگا رہی ہے, تو آپ اس کو جو ہے تصدیق کر رہے ہیں اس کی کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں. لیکن ناظرین ہمارا وقفے کا وقت ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ کہ جہاں اتنی نیگیٹو چیزیں ہوئی ہیں, بہت برا ریئیکشن آیا انڈیا میں بھی, پاکستان کی طرف سے بھی کوئی بہت غلط باتیں کی گئی, لیکن اس کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے صحافی اور اسپیشلی بہت سارے کرکٹر ہندوستان کے جو ہے وہ محمد شامی کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب محمد شامی کو جو ہے ایک طرح سے الزامات کا نشانہ بنایا گیا اور اس پہ الزام لگایا گیا کہ وہ ISI کا ایجنٹ ہے اور یہ مختلف چیزیں کہی گئیں, اور زیادہ تر سچن ٹنڈولکر اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ محمد شامی کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور بہت سارے صحافی برکھا دت اور دوسرے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اور اس پلیٹ فارم سے بھی کہ ہم اس کو ایک کھیل کی, ہم نے بہت انجوائے کیا, میں نے خود بہت عرصے کے بعد یہ گیم دیکھا, میں عام طور پہ کرکٹ نہیں دیکھتا, اور بہت انجوائے کیا. اس کو انجوائے کریں, اس کو اپنی ٹیم کی تعریف کریں, اس کو کسی کفر اور اسلام اور دو ملکوں کی جنگ میں نہ تبدیل کریں. بہرحال وقفے کے بعد ناظرین آتے ہیں اور اس کے بعد ہم تھوڑا سے بات کریں گے جو پاکستان میں TLP کے ساتھ ابھی ایک معاہدہ ہوا تھا اور آج پھر پورا پاکستان پنجاب زیادہ تر بند ہے, اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس بارے میں بات کریں گے. ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق, ممتاز خان اور خالد حمید فاروقی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. سب سے پہلے ہم جو ہے خالد حمید کی طرف چلیں گے کہ آج ہی کوئی ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اور شاید افغانستان میں جو ہے یہ شدت پسند تنظیمیں بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں اور اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں, اور اس کے لحاظ سے بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا. تو خالد کیا آپ اس بارے میں تفصیل بتائیں گے؟ دیکھیں, یہاں پر یورپی یونین کا ایک یونٹ ہے, آفس ہے جو انڈیپینڈنٹ, اسے کہتے ہیں یورپین اسائلم سپورٹ آفس. یہ ایڈوائز کرتا ہے یہاں کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو, یورپین پارلیمنٹ کو, اسائلم سے متعلق پالیسی کو, اس کی بنیاد اسی پر. تو وہ ہر ملک کی ایک رپورٹ چھاپتا ہے جس میں وہ اس کا نام ہوتا ہے سیکیورٹی سچویشن. تو اس وقت انہوں نے 151 صفحات پہ مشتمل ایک بہت ہی تفصیلی رپورٹ آج ہی پاکستان پر چھاپی ہے.
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن انتہائی تشویشناک ہے. وہاں پر القاعدہ، داعش کا خراسانی گروپ اور دوسری مذہبی تنظیمیں جو ہیں، جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ وہ اقلیتوں کو، یہ مذہبی گروہ اقلیتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان پر اٹیک کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے اور پاکستان کے امیج کے لیے. اس پر ہمیں بہت زیادہ تشویش ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مزید اس میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پھر الگ الگ کیٹیگری میں بلوچستان، سندھ، پنجاب کے واقعات تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ ان صوبوں میں، چاروں صوبوں میں پاکستان کے، سندھ میں، کہ کس طریقے سے یہ مذہبی گروہ سرگرم ہیں اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان سے ان کا تصادم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 300 سے زائد لوگ مرے ہیں اور 147 لوگ جو ہیں وہ پچھلے 6 مہینوں میں مرے ہیں انکاؤنٹرز میں، جس میں 17 پولیس والے ہیں اور دیگر 100 سے زائد ان کے کارکن ہیں ان مذہبی تنظیموں کے. تو پاکستان کی جو پکچر پینٹ ہوئی ہے کہ یہ بہت ہی یہاں پر مذہبی منافرت ہے، اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، تو یہ رپورٹ ظاہر ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ پر، آپ کے خارجہ تعلقات پر، آپ کے اوورال امیج پہ، جسے بے انتہا کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے امپروو کیے جائے، بہتر کیا جائے. طوفانی دورے، ابھی گورنر پنجاب نے یہاں کا دورہ کیا جس کے نتیجے میں وہ 25 سے زائد اراکین پارلیمنٹ، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اراکین، ان سب سے ملے. پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اپنے امیج کو بہتر بنائے اور لوگوں کو دوسری جو ہے وہ پکچر دکھائے، جو ماڈریٹ پاکستان کی پکچر ہے. وہاں پر 22 کروڑ لوگوں کا وہ ملک ہے، لیکن اس قسم کی جو رپورٹیں آتی ہیں اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. اور جو کچھ ٹی ایل پی نے کیا ہے اور اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، اور جس طریقے سے شیخ رشید جو کہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ تو بینڈ تنظیم ہے تحریک لبیک، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بینڈ نہیں ہے بلکہ کالعدم تنظیم ہے، اور ان کے کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا یا ان سے جو ہے وہ مذاکرات کیے گئے. یہ بین الاقوامی کمیونٹی کو ہضم نہیں ہوگا، نہ ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں اگر پاکستان جو ہے وہ سیریس ہے بین الاقوامی دنیا میں کی جو کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کی برادری میں ایک عزت دار اور پروقار مقام کا خواہش مند ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس جو مذہبی جو تنظیمیں ہیں، پرتشدد تنظیمیں جو کہ ذمہ دار ہیں سارے وائلنس کی، اس کو وہ اپریہنڈ کرے اور بہت ہی سختی سے ان سے نمٹنے کی ضرورت ہے. لیکن جو پاکستان کا ظاہر ہے کہ صورتحال ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا جو امیج اس وقت بن رہا ہے، پہلے وہ بیان دے دیا کہ افغانستان نے زنجیریں توڑ دی، اس کا مطلب ہے کہ طالبان ٹھیک ہیں، ان سے تعاون ہو رہا ہے، پاکستان اس کی وکالت کر رہا ہے. ضرور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ سلوشن ہے بہتر افغانستان کا، ضرور پیش کریں، لیکن ایسے نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ، جو کہ دنیا آپ پر الزام لگاتی رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ طالبان کے اسپانسر تھے، سپورٹر تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہو کہ طالبان کو اس طرح ڈیل کیا جائے کہ افغانستان میں تھوڑا استحکام آئے، اسٹیبلٹی آئے، ان کو جو ہے اس بات پر راضی کیا جائے کہ جو کہ بین الاقوامی دنیا نے جو بینچ مارک ان کے لیے رکھے ہیں، خاص طور پہ یورپی یونین نے جو 5 بینچ مارک رکھے ہیں کہ وہ خواتین کا احترام کریں، این جی اوز کو جو ہے وہ کھلا رکھیں، صحافیوں کا احترام کریں، ججز کا احترام کریں، اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، اور ایک خاص سویلین ایڈمنسٹریشن ہی صحیح لیکن جو نارمز ہیں جنرلی ان کو وہ ایکسیپٹ کریں. اگر پاکستان اس کے لیے اس طرح بنا کے اپنے ایجنڈے کو پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر پاکستان یہ پینٹ کرے گا پکچر کہ وہ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، اپنے یہاں جو ہے وہ متشدد جو تنظیمیں ہیں، جو کہ کالعدم تنظیمیں ہیں، بینڈ تنظیمیں ہیں، ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیویٹ کر کے آپ جو ہے غلط پکچر پیش کرتے ہیں پاکستان کی بین الاقوامی دنیا کے سامنے، تو آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اور جو اس وقت پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ضرورت ہے، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹ از سبجیکٹڈ ٹو یور سچویشن، گراؤنڈ سچویشن. اس کو بہتر کریں، اپنے امیج کو بہتر کریں. آپ سے
خاصی ہمدردی کا مظاہرہ کر رہی ہے ایٹ لیسٹ یورپی یونین کہ اس نے ابھی تک کوئی نہ سینکشن کی آپ پہ بات کی ہے، نہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ہمدردی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرف نہ دھکیلیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ پھر جو ہے وہ زیادہ سخت رویہ آپ سے اختیار. اسی بات میں ممتاز صاحب کہ جیسے خالد حمید نے کہا کہ آپ اپنی جو ہے امیج بہتر بنائیں، تو ایک طرف پاکستان جو خالد نے جس طرح ذکر کیا کہ آپ پاکستان بہت زیادہ آگے جال کے ڈیمانڈ کر رہا ہے پوری دنیا سے کہ اب طالبان کو ایکسیپٹ کیا جائے اور وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں اور انہوں نے سیکھ لیا ہے، لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے اس وقت سے پاکستان کے نہ صرف بارڈر پہ جو دہشت گرد حملے ہیں، آج بھی 2 فوجی مارے گئے ہیں جبکہ باڑ لگ گئی ہوئی ہے اور پاکستانی فوجی جو ہے وہ انہوں نے وہاں قلعے بنائے ہوئے ہیں اپنی سائٹ پہ پاکستان کی سرحد کے اندر جس میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ دہشت گرد حملے کر کے ہر دوسرے چوتھے دن 2 یا 4 پاکستانی فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اٹیکس میں پچھلے 4-5 سال میں سب سے زیادہ ایک دم تیزی آئی ہے. تو کس طرح پاکستان اپنا جو ہے وہ امیج بہتر کر سکتا ہے یا کیسے دنیا کو یقین دلا سکتا ہے؟ ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی اگر آپ اس پہ بھی رائے دے دیں کہ کس طرح ٹی ایل پی کو 2 دن پہلے انہوں نے ان سے نیگوشیٹ کیا، ان کے ساتھ بڑا شیخ رشید نے آ کے اناؤنس کیا کہ جی ہمارا معاہدہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور 2 دن کے بعد انہوں نے پھر سے دھرنا شروع کر دیا اور آل آف اے سڈن آج فواز چودھری کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ کچھ نہیں ہے، ہم ان سے صرف ٹیررسٹوں کی طرح نمٹیں گے. تو کیا یہ تمام صورتحال دنیا کو ری ایشور کر سکتی ہے کہ پاکستان خود اسٹیبل ہے یا اس کی پالیسی اسٹیبل ہے؟ دیکھیے آپ میرا خیال ہے کہ اگر ان کی پالیسیز پہ، پاکستان کی پالیسیز پہ دیکھیں جو خالد نے کہا کہ جو رپورٹ آئی ہے تو وہ تو بیسڈ ہے جو ہے وہ وہاں کے حالات پہ. اور ابھی ہلری کلنٹن نے ایک بک کو آتھر کی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہے، دا اسٹیٹ آف ٹیرر کے نام سے ہے میرا خیال ہے، اس پہ فکشن ہے فکشن ہے. تو لیکن اس میں پاکستان کو جس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ٹیررزم کے حوالے سے جو چیزیں مطلب وہ ہو رہی ہیں، اور ہلری کلنٹن جب یہ چیز لکھتی ہے تو وہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے سمجھے اس کی جو ہے وہ ایک ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے بارے میں وہ کیا امریکہ کے اندر ایک اوپینین جو ہے وہ رکھی جاتی ہے. اب آپ ٹی ایل پی کو آپ دیکھیں تو ٹی ایل پی کوئی ایسے ہی تو مرز وجود میں نہیں آئی. یہ ٹی ایل پی والے فالوور کس کے ہیں؟ یہ تو ممتاز قادری کے فالوور ہیں. ممتاز قادری جس نے ایک گورنر کو جو ہے وہ قتل کیا اور اس کے نتیجے میں خادم رضوی جو ہے وجود میں آئے، اس کے فالوور بن کے. اب اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اس اسٹیٹ نے بیسک جو کس چیز کی غمازی ہے، یا تو اسٹیٹ کمپرومائزڈ ہے، ویک ہے، یا اسٹیٹ ان چیزوں کو سپانسر کرتی ہے. 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کہ اگر آپ نے ان کو ختم کرنا ہے تو پھر اسٹیٹ کی ریٹ کو جو ہے وہ آپ نے وہاں بحال کرنا ہے. لیکن آپ اسٹیٹ کی ریٹ کی جگہ آپ نے 2017 میں دیکھا کہ ان کو پیسے دیے گئے، اور پیسے جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کے ٹاپ آفیشل جو ہے وہ دے رہا ہے، اور موجودہ جو فارن منسٹر ہے وہاں ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ اس دھرنے میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تحریک انصاف کی طرف سے کھانے پکائے کے ان کو جو ہے وہ وہاں پہنچائے کہ شیخ رشید جو موجودہ وزیر داخلہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں ورنہ جو ہے وہ پورے حکومت کی اور اس ملک کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ اس طرح کا اب جو ہے وہ سلوک کر رہے ہیں. ابھی 2-4 دن میں آپ دیکھیں کہ 7-8 پولیس والے انہوں نے جو ہے وہ مارے ہیں، کوئی 500-600 جو ہے وہ زخمی ہیں. اور یہی وزیر داخلہ پہلے جا کے جو ہے وہ جو رضوی ہے ان کے ساتھ جیل میں جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، یہ کوئی بین نہیں ہے، یہ سارے ٹھیک ہیں. ان کے 350 لوگ جو ہے وہ انہوں نے راہ کیے. دوسرے دن ان کے جو ہے وہ ایک متضاد آپ کو. تو اسٹیٹ کا اپنا جو ہے وہ چیزیں، چونکہ آپ نے جب ان چیزوں کو وہ بنایا کہ ایک مختلف حکومت کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے ان کو مختلف الیکشن اور مختلف جو اپنے آپ کے وہ ہوتے ہیں کوئی چیزیں ذہن میں ان کو حاصل کرنے مقاصد، تو
آج وہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں۔ اب افغانستان میں آنے کے بعد وہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی، داعش جو ہے وہ ایکٹیو مضبوط ہو گئے، ایکٹیو کیا ہو گئے، وہ مضبوط ہو گئے، اور آپ ٹی ٹی پی سے جی مذاکرات کر رہے ہیں، روزانہ آپ کے جو ہے وہ فوجی بھی مارے جا رہے ہیں اس کے جو ہے وہ نتیجے میں۔ تو یہ، اور پھر آپ جو ہے وہ افغانستان کی وکالت کر رہے ہیں جہاں پہ اس وقت تک جو ہے وہ وہاں خواتین کہ اسکول سے لے کے کسی چیز پہ جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور آپ اپنی ریاست کا جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ ایک دوسری ریاست، اور اس کا صرف پس منظر کیا ہے آپ افغانستان میں کہ چونکہ وہاں سے جو ہے وہ ہندوستان کا انفلوئنس ختم ہوا ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ وہی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو کنسیپٹ پاکستان کے اندر جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے موجود ہے، وہ آج بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ آج بھی ایک طرح کو افغانستان کو اپنے ہی ایک جو ہے وہ اسٹیٹ کے طور پہ سمجھ کے اس کے جو ہے وہ وکالت کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ وہ ہے کہ وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بائیڈن نے آج تک جو ہے وہ کوئی کال نہیں کی ہے، کوئی اس طرح کا آفیشیل، صرف سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کے روابط ہیں۔ تو یہ چیزیں جب تک پاکستان اس کنفیوژن سے نہیں نکلے گا اور اپنا ایک کلیئر نیریٹو نہیں رکھے گا، آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، عورتوں کو جو ہے وہ خود اپنا جو ہے وہ پردہ کرنا پڑے گا، تو مرد تو مورالٹی کی جو ہے وہ آپ درس دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا کام ہے گورننس جو ہے وہ پرفارم کرنا، گورننس جو ہے وہ لوگوں کو دینا۔ آپ طلاق پہ جو ہے وہ لوگوں کو روزانہ وہ دیتے ہیں، آپ نے خود 3 طلاقیں جو ہے وہ دے چکے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں جب آپ ان سے ہٹ کے جو آپ کے کام ہے، ریاست کو جو ہے وہ جو ریاست کا ایک امیج ہے وہ آپ بحال نہیں کریں گے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو کسی صورت میں بھی وہ یعنی کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو خالد صاحب، جیسے انہوں نے ممتاز نے کہا کہ جو ہے آپ کا کام موریلٹی کے سبق دینا نہیں ہے، گورننس کرنا ہے، تو اس گورننس کے لحاظ سے جو یہ کل ایک دم نوٹیفیکیشن اب آ گیا ان کے سعودی عرب سے آنے کے بعد کہ DGISI کا تقرر، انہوں نے انٹرویو بھی کہہ دیا کہ ہم نے کیے اور سب کو ملے اور 3 نام آئے، وہ کسی نے دیکھے نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد اسی آدمی کو اپوائنٹ کر دیا جس کا پہلے اناؤنس ہوا تھا، اور جو ہے وہ ان کے لیکن اپوائنٹمنٹ ہے جو ان کو ہٹایا جا رہا ہے وہ نومبر 19 سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ کہیں سے دیکھتے ہیں کہ اس تمام چیز کے پیچھے کیا ہے، اور یہ جو کل ایک دم اناؤنسمنٹ آیا ہے، کیا اس کا کہیں رابطہ ملتا ہے کہ 2 دن پہلے شیخ رشید نے کہا کہ جی TLP کے ساتھ جو ہے معاہدہ ہو گیا، TLP گھر جا رہی تھی، خبروں میں بھی یہی تھا، لیکن اس کے 1 دن کے بعد فوراً TLP دوبارہ ایکٹیو ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا جو ہے نوٹیفیکیشن آ گیا۔ تو کیا جس طرح ہمیں ماضی میں پتہ ہے کہ کچھ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے وہ TLP کو پالتی رہی ہیں، تو کیا اس دفعہ پھر TLP کو استعمال کیا گیا ہے یہ فائنلی نوٹیفیکیشن لانے میں؟ دیکھیں، جہاں تک نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے، جو پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ میرا آئینی استحقاق ہے کہ میں DGISI کو اپائنٹ کروں، اس میں تو 2 آراء نہیں ہیں کہ ان کا استحقاق ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا، لیکن جو فوج کے معاملات ہیں وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور وہ ماتحت وزیر اعظم کے ضرور، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ کس کو کہاں لگانا ہے، کون سے لیفٹنٹ جنرل کو کون سی کور دینی ہے، یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں۔ ایز لانگ ایز وہ سیاست سے باہر رہتے ہیں تو اس پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ کہ فیض حمید جو ہے وہ خاصے کلرڈ ہو گئے تھے، ان پر بہت سارے اعتراضات اپوزیشن نے لگائے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کا پنجاب سے تعلق ہے اس نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اندرونی حکمت عملی یہ طے کی گئی کہ جو ہے وہ ان کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا جائے، لیکن اس میں سب سے بڑا جو شک و شبہ پیدا ہوا ہے کہ جو وزیر اعظم کا اصرار تھا ان کو رکھنے پر، وہ اصرار کیوں تھا؟ جب ایک فوج کا معاملہ ہے،
جس طرح یہ جو DGI فیض حمید نے کام کیا ہے، تو دوسرا جو DGI آئے گا وہ بھی اسی طریقے سے کام کرے گی. تو ایک ادارے کا کام ہے. اگر افغانستان میں کوئی پاکستان کی پالیسی کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے تو وہ ادارے نے، ایک آدمی تو کچھ نہیں ہوتا نا، فوج میں ایک آدمی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر چیف ہے، پوری فوج ہے. تو یہ جو ایک اسرار ہے وزیر اعظم کا، خاص طور پہ وزیر اعظم کا جو طرز عمل ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے، کیونکہ الیکشن کمیشن ان کی مرضی کے فیصلے نہیں کرتا اور میرٹ پہ فیصلے کرتا ہے، تو اس کے خلاف انہوں نے پوری ایک کمپین چلائی. ان کے وزراء نے کہا جی الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں، یہ اس قسم کے الیکشن کمیشن کو ہم نہیں مانتے. پھر نیب کا جو چیئرمین ہے اسے وہ کنٹینیو کرنے پر اصرار ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم جس طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں اداروں کو سربراہ تبدیل کرنے کے، انہوں نے فوج کو بھی اسی کھاتے میں رکھے. جیسے وہ CCP اور لاہور جو ہے وہ دھڑا دھڑ چینج کر رہے ہیں، IG 5 چینج کر دیے، سیکریٹری چینج کر دیے. وہ اسی طرح جو ہے وہ ان کی کوشش تھی کہ فوج کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ماتحت کریں. تو جس پر فوج نے جو ہے ان پر ریئیکٹ کیا ہے، اور وہ کسی قسم کا جو بھی ادارہ ہے وہ ان کا نیکسس نہیں بننے دینا چاہتے کہ وہ ایک اپنی مرضی کے تمام لوگوں کو ایک اپنے ساتھ رکھ کے، ارد گرد رکھ کے جو ہے وہ نیکسس بنا کے پورے پاکستان کے اندر. اور اگر الیکشن، پہلے ہی الیکشن کے اوپر اسی پارلیمنٹ کی جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان کے پچھلے والے جو الیکشن ہیں اس کی irregularities مینشن کی گئی ہیں، اس پر جو ہے سوال اٹھائے گئے ہیں. پاکستان کے فری اور فیئر الیکشن ہونے پر جو ہے سوال اٹھائے. مائیکل گالر کی آپ رپورٹ پڑھ لیں، پہلے ہی آپ کلرڈ ہیں الیکشن کے سلسلے میں. پھر پوری جو اپوزیشن ہے، پوری جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب کراچی میں 14 سیٹوں میں جو سسٹم بٹھا کے وہ 14 سیٹیں چھینی گئی ہیں اپوزیشن سے، 10 کے قریب جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے پنجاب میں سیٹوں پر، ادھر ہیر پھیر کی گئی ہے، بلوچستان میں ہیر پھیر کی گئی ہے. اور ایک جو ہے وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک بڑی پارٹی کی حیثیت سے، حکومت بنانے والی پارٹی کے، گو کہ ان کی اکثریت نہیں ہے ابھی بھی. پھر ساؤتھ پنجاب سے جو ہے وہ ساؤتھ صوبہ محاذ جو ہے اس کو جوڑا گیا. پھر کراچی سے MQM کو کے ساتھ زبردستی کر کے ان کے ساتھ انہوں نے ملایا. بلوچستان میں جو ہے وہ بھانمتی کا کنبہ جوڑا، جس کی جو ہے وہ بیچ چوراہے پہ ابھی پھوٹ گیا 2 دن پہلے. تو یہ جو ساری جو، اس سے پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. آپ نے جو ہے وہ DGI کے اپوائنٹمنٹ پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جی کیوں رہے فیض حمید، یار کیوں رہے؟ آپ کا کیوں اتنا اصرار ہے؟ کل جو DGI آئے گا وہ بھی وہی کام کرے گا. تو آپ نے ایک، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی ایکویشن ان کے ساتھ بنائی ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ کیا اپوزیشن کے یہ الزامات درست ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں ہیر پھیر کی ہے؟ کیا یہ اپوزیشن کے الزامات درست ہیں کہ انہوں نے ججوں کے اوپر دباؤ ڈالا کہ کس قسم کے جو ہے نواز شریف ان کی صاحبزادی کے متعلق فیصلے کیے جائیں؟ آپ ان تمام الزامات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کا DGI رہے، اسے ایکسٹینشن دی جائے، اور آپ نے جو ہے نوٹیفیکیشن 2 منٹ رہ گئے ہیں تو بالکل آخری بات کہ آپ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ لوگوں کے کان کھلے ہوئے ہیں اور آنکھیں دیکھ سکتی ہیں ان کی، تو آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے مزید عدم استحکام ہو. پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے. خالد صاحب نے جو کہا کہ جی ایک فرد جو ہے وہ نہیں ہے، ادارہ کام کرتا ہے، لیکن وہ آرگیومنٹ میرے خیال میں ذرا سا کمزور اس وقت پڑ جاتا ہے جب چیف خود اپنے لیے جو ہے ایکسٹینشن مانگتا ہے کہ جی میں ناگزیر ہوں، میں چلا گیا تو پالیسی صحیح نہیں ہوگی، تو پھر نیچے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ناگزیر ہیں. لیکن بسائڈ اس پوائنٹ کے، اگر 2 منٹ ہمارے پاس مزید ہیں، اگر آپ اس میں بتا سکیں کہ TLP کے ایکٹیویٹ ہونے میں کیا کوئی نوٹیفیکیشن کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دخل ہے؟ اور دوسرا ایک جو انڈائریکٹ فائدہ مجھے ہوتا لگ رہا ہے حکومت کو TLP کے ایکٹیویٹ ہونے کا، کہ وہ جو PDM اور پیپلز پارٹی اور وہ تمام جو مہنگائی کے خلاف ایک مظاہرہ شروع ہوا تھا، اس کے بارے میں میڈیا کوریج اور اس کی آواز دب گئی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک ان انٹینڈڈ کانسیکوینس ہے یا یہ بائی ڈیزائن؟ میرا خیال ہے یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ کوئی ان انٹینڈڈ کانسیکوینس نہیں ہے. لیکن اس میں اس دفعہ یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا گیا، اور اس کی 2-3 وجوہات تھی. ایک تو یہی جو چل رہا تھا DGI والا ایشو، دوسرا وہ کچھ یہ بھی تھا کہ اس کے دوران وہ
جو جنرل باجوہ کے خلاف وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ٹی ایل پی کے ذریعے کچھ کلوایا جائے کہ جو ہے کہ وہ مین سٹریم جو ہے وہ سیکٹ سے تعلق جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اس دوران بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی کہ وہ چیز وہاں پہ دب کے رہ گئی ہے۔ لیکن جو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کا وزیر اعظم کو یہ مینڈیٹ جو ہے وہ ابھی وہ ہوا، پچھلے 2 آئی ایس آئی کے لوگ انہی کے دوران جو ہے وہ ہوئے، اور آئی ایس پی آر نے ان کا اعلان کیا تھا، وہاں پہ وہ کوئی لسٹ نہیں آئی تھی، نہیں کوئی چیز نہیں آئی تھی۔ اور یہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ چونکہ جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم بہت نتھی ہو گئے اس گورنمنٹ کے ساتھ، تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے لیے، اور عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اگر یہ پیچھے ہو گئے تو میرے پاس جو ہے وہ جو آدمی تھا جس کے ذریعے میں یہ سارے فیصلے کرواتا تھا تو وہ میں بالکل خالی ہاتھ ہو جاؤں گا۔ تو یہ ایک بنیادی میرا حل مسئلہ رہا ہے۔ ناظرین، ہمارا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم جیسے خالد حمید نے پہلے کہا کہ ہم بالکل اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا جو استحقاق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن دوسری طرف جو وزیر اعظم ہیں، جو بھی جس بھی پارٹی کے بھی آئیں، وہ سلیکٹیو یوز اپنے استحقاق کا کرنا صرف اور صرف، تو اس سے ان کی جو ہے نیت میں بھی کافی شبہ آ جاتا ہے۔ ہر وزیر اعظم تقریباً یہ کر چکا ہے پچھلے 15-20 سال میں کہ جب دل کیا استحقاق کا استعمال کر لیا۔ بہرحال اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ شاید خالد حمید اس وقت گلاسگو میں ہوں گے، جو کوپ جو ہے 2021 کانفرنس ہو رہی ہے، انوائرمنٹ کے لحاظ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ٹاپ تھریٹنڈ ملک ہیں ان میں ہیں۔ بہرحال اگلے ہفتے کے لیے خدا حافظ، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔